پاکستان میں خواتین کے حقوق مردوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ خاتون کو وراثت سے محروم کرنے کی سزا 10 سال ہے، مرد کو وراثت سے محروم کر دو کوئی سزا نہیں ہے۔ کیسز کا جہاں تک تعلق ہے وہ طلاق کی نسبت خلا کے کیسز زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور میں نے کہا انہوں نے مشورہ اس لیے دیا کہ ان کا بچہ نہیں ہے، جس کا بچہ اس سے پوچھو۔ سو سر ایز بینگ اے سینئر ایڈوکیٹ ان فیملی کیسز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اب طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے زیادہ تر جو ہاتھ ہوتا ہے وہ فیمیلز کا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے پاس خلا کے کیسز زیادہ آتے ہیں یا پھر طلاق مردوں کی طرف سے زیادہ دی جاتی ہے؟ اور اس کے پیچھے جو ہے وہ خواتین جو اپنے رائٹس کے لیے بولتی ہیں، جو ہیومن رائٹس کی آواز بلند کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا یہی رائٹس ہیں جس کو ہم اویئرنیس کے طور پہ کہتے ہیں کہ خواتین آج ترقی کر رہی ہیں اور شانہ بشانہ ہے مردوں کے؟ تو کیا یہی آواز جو ہے وہ اس طلاق اور اس بڑھتی ہوئی شرح کے پیچھے جو ہے وہ پس پردہ اس چیزوں کو لے کر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جو کیسز کا جہاں تک تعلق ہے وہ طلاق کی نسبت خلا کے کیسز زیادہ ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا، خواتین خلا زیادہ رہتی ہیں مردوں کی طلاق کی نسبت۔ بالکل۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض وقت طلاق کے لیے لوگ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں، وہ عرضی نویس سے جا کے طلاق نامہ لکھوا لیا اور بھیج دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی طلاق کی شرح کم ہوگی۔ خلا تو انہوں نے وکیل کے ذریعے کروانی ہے، لیکن طلاق کے لیے وکیل کے پاس آنا ضروری نہیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں وہ سستا کام ڈھونڈتے ہیں، بعض وقت جا کے ڈائیورس کروا لی، ایک تو ریزن ہی ہوتی ہے۔ جہاں تک آ گئے رائٹس کی بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ شاید آپ کے لیے حیران کن ہو کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق مردوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کتابوں میں خاتون رقم کی ڈگری میں گرفتار نہیں ہو سکتی، مرد ہو سکتا ہے۔ خاتون جسمانی ریمانڈ پر صرف 2-3 کیسز ہیں جس میں جسمانی ریمانڈ اس کا ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ مرد ہر فوجداری کیس میں اس کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ خاتون کو وراثت سے محروم کرنے کی سزا 10 سال ہے، مرد کو وراثت سے محروم کر دو کوئی سزا نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں یہ آتا ہے، اچھا پھر ویسے مرڈر ہوگا تو راضی نامہ ہو سکتا ہے، اگر غیرت کے نام پہ قتل ہے تو راضی نامہ نہیں ہے، یہ بھی خاتون کی فیور میں چیز ہے۔ مسئلہ یہاں یہ آتا ہے، یہ قانون کتابوں کے حد تک محدود ہے، ہمارے معاشرے میں عورت کمزور طبقہ ہے، اور یہ اسی وجہ سے طاقتور جو لوگ ہیں وہ جو مرد طاقتور ہے اس معاشرے میں، عورت کمزور ہے، اس لیے وہ ان قوانین کو رون دیتا ہے۔ تو آپ کو کتابوں میں قوانین ملیں گے عورت کے حق میں، لیکن اصل میں آپ عورتوں کو پریشان ہوتے دیکھیں گی۔ آپ نے کبھی کوئی بھائی دیکھا ہے جس نے کورٹ میرج کی اور بہن نے اس کو قتل کیا ہو؟ بالکل نہیں۔ ہمیشہ آپ بہنوں کو دیکھیں گے بھائی ان کو قتل کر دیتے ہیں کہ جس نے مرضی سے نکاح کیوں کیا ہے۔ بالکل ایسے۔ اسی طرح وراثتی اجداد سے مرد محروم ہوتے ہیں، آپ بہت کم دیکھیں گے، ہمیشہ خواتین کو محروم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جا کے بیان کرا لیے جاتے ہیں، ان کے ایموشنل کر دیا جاتا ہے یا کسی بات پہ۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ خواتین کو ان کے حقوق جو ہے نہیں مل پاتے یا ہم نہیں دے پاتے۔ ابھی میرے پاس ریسنٹلی ایک میں مثال چھوٹی سی دوں گا، ایک میرے پاس کیس آیا، اس میں شوہر نے ایسے جھگڑا کیا اور مار پیٹ کی بیوی کو، بچوں کو، اس جو شوہر تھا اس کا بڑا بھائی یعنی کہ اس کا جیٹھ خاتون کا، وہ آیا چھڑانے کے لیے۔ وہ کہنے لگا اپنے بھائی سے، تم کون ہوتے ہیں مجھے چھڑوانے والے؟ میری بیوی یہ بچے ہیں، میں چاہے ان کو قتل کر دوں، یعنی یہ اس کے الفاظ تھے، ذہنی پسماندگی۔ ہاں، اسی دوران اس نے غصے میں طلاق بھی دے دی بیوی کو۔ اچھا، اب وہ جو بچی کا اس لڑکی کا ایک بچہ ہے 1.5 سال کا، مطلب اس سٹوری میں 2-3 پہلو ہیں۔ بالکل۔ اس نے والدین کو فون کر دیا، والد اس کا آیا، مڈل کلاس فیملی ہے، اس نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بچہ یہیں چھوڑو، یہ گندا خون انہی کے پاس رہے، یہی اس کو پالیں، تم نے نہیں لے کر جانا۔ وہ بیچاری والد سے منت کر رہی ہے کہ مجھے بچہ لے جانے دے، بچہ دودھ پیتا ہے، 1.5 سال کا ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم کیوں اس کو تمہیں بھی رکھیں اور اس کو بھی رکھیں۔ وہ اس 1.5 سال کے بچے کو چھوڑ کے آ گیا، اس لڑکی کا باپ۔ بالکل۔ اور پھر بعد میں میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، تم نے جو ظلم کیا تمہیں پتہ ہے؟ وہ لڑکی جو تھی، اب دیکھیں نا عورت کی یہاں پہ مجبوری دیکھیں، وہاں وہ شوہر کے انڈر، یہاں اس کو پتہ ہے کہ میں بچے کی ضد کی تو باپ مجھے یہ چھوڑ دے گا، کہے گا میں تمہیں لے کے جاتا، وہاں وہ باپ کے انڈر۔ تو یہاں ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جو گھریلو عورتیں ہیں نا، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے انڈر رہتی ہیں، وہ چاہے باپ کی شکل میں ہو تو چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو۔ اب وہ بچہ اگر لینے کی زیادہ ضد کرتی، باپ نے کہنا تھا رہو پھر یہیں، میں نہیں لے کے جاتا، کیا کرتی وہ چھوڑ کے آئی۔ لیکن میں نے کہا اس بندے سے کہا، میں نے کہا تم نے ظلم کیا ہے، تم چھوڑ کے آ گئے ہو، ہفتے بعد اس کا حال ہوگا نا، ماں ہے وہ، صحیح بات ہے، کہہ رہا جی مجھے فلاں نے مشورہ دیا، مجھے فلاں نے مشورہ دیا کہ بچہ چھوڑ دو، اور میں نے کہا انہوں نے مشورہ اس لیے دیا کہ ان کا بچہ نہیں ہے، جس کا بچہ اس سے پوچھو، ان کا کیا جائے گا، باقی لوگوں نے مشورہ دینا سب نے۔ تو اس طرح کے ہیں مسائل ہماری خواتین کے ساتھ، ان کو صرف کتابوں کی حد تک حقوق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ریئلٹی میں حقوق دینے کی ضرورت ہے۔